بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام کسا تھا۔ کسا نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی، دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے آباء و اجداد اور ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل پڑا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں نے تجھے نصیحت کی۔ یہ ساحر و کذاب ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور نہ ہی اپنے باپ دادا کا دین کبھی چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا الہی، میں نے اپنی قوم کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کیا۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا یا مجھے صبر عطا فرما، کیونکہ اب صبر کی طاقت ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی ہدایت پا لے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا کہ اب تمہاری قوم سے کوئی بھی ہدایت نہیں پائے گا، کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا لا چکے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلبوں میں اور نہ ماؤں کی ارحام میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کی، اے رب العالمین، خطۂ زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے۔ قرآن پاک کی 28 سورتوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر فرمایا گیا۔ آپ نے پیغمبروں میں سے طویل عمر پائی، اس کے باوجود آپ علیہ السلام کا نہ تو کوئی دانت گرا اور نہ ہی کوئی بال سفید ہوا۔ عبادت و ریاضت کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ و رشد ہدایت کے باوجود ہر دن رات میں 1000 رکعت ادا کرتے اور آپ ہی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے۔ آپ علیہ السلام کی بددعا سے امت ہلاک ہوئی، باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ علیہ السلام ان کے ساتھ حسن و سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنوں اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ منقول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ علیہ السلام کو اس قدر ایذائیں دینا شروع کر دی تھی کہ وہ آپ علیہ السلام کو اتنا مارتے کہ آپ علیہ السلام کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ علیہ السلام شدید تکلیف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کو اٹھاتے، بستر میں لپیٹ کر اس خیال سے گھر میں پھینک جاتے، اب مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ جاری رکھی۔ جزاک اللہ۔ ویڈیو پسند آئے تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اللہ حافظ۔